عزیز طلباء، 9th کلاس کے طلباء جو مطالعہ پاکستان چاہے اردو میں اٹیمپٹ کر رہے ہیں یا انگلش میں اٹیمپٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی اہم ویڈیو ہے. اس کو آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے طلباء کو ہم یہ بتائیں گے کہ SLO اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کیا ہے، یعنی کہ اردو میں آپ اس کو کہہ دیں کہ جو تدریسی مقاصد ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کسی بھی لیسن کو. تو آپ کی بک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیپٹر کے سرور پر یعنی کہ پہلے صفحے پر یہ SLO لکھا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم، اور اسی کے مطابق امتحان میں پیپر بنائے جاتے ہیں. تو آج ہم جو مطالعہ پاکستان 9th کلاس کا جو لاسٹ چیپٹر ہے، جس میں جو ہے وومن امپاورمنٹ کے نام سے اس کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر میں وہ SLO چاہتا کیا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے. تو سب سے پہلا جو ٹاپک ہوگا وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق. آپ کو اس کی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کے علاوہ اسی چیپٹر میں ہم پڑھیں گے جو ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار. پہلے تو ہم نے اسلام کی اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلام خواتین کے حوالے سے کیا کہتا ہے، ان کے کیا حقوق بتاتا ہے اور اس کی تاریخ کے اس دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے. پھر تحریک پاکستان میں 1947 تک 1857 سے تحریک پاکستان جو تھی اس میں خواتین کا کیا کردار تھا، کون کون سی خواتین نے نمایاں کردار ادا کیا، ان کے نام، ان کے کارنامے. اسی طرح پاکستان بننے کے بعد 1947 سے آج تک جو قومی ترقی میں خواتین کے خدمات کیا ہیں. مختلف خواتین نے 1947 سے آج تک جو نمایاں کردار ادا کیے ہیں ان کے حوالے سے بھی اس جو ہے چیپٹر میں ہم کریں گے. اور اسی کے حوالے سے آپ کو سوالات آ سکتے ہیں. ایسا لوگ مطلب یہ کہ وہ سوال ایسا پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ جیسے محترمہ سمینہ بیگ صاحبہ ہیں جنہوں نے پاکستان کوہ پیمائی میں بڑا نام پیدا کیا، ان کے حوالے سے پوچھ سکتا ہے. تو ایسا لوگ اس طرح بنیں گے. اس کے بعد جو اس چیپٹر میں آگے جو ہے اس میں تشدد، اس کی تعریف کیا ہوتی ہے، تشدد کی ڈیفینیشن، اور پھر اس میں نسوانی تشدد کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور پھر جو معاشرے میں اثرات ہیں اور جو کانسٹیٹیوشنلی جو ہمارا آئین ہے، آئین کسی بھی ملک کا وہ بنیادی قانون ہوتا ہے جس کے اندر سے تمام دیگر قوانین بنائے جاتے ہیں. تو جو آئینی دفعات ہیں اباؤٹ دی وومن اور ان کے اوپر تشدد کرنے کے حوالے سے، وہ بھی ہم اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد سمجھ سکیں گے. پاکستان میں نسوانی یعنی کہ خواتین کو کا جو مترادف ہے وہ نسوانی بھی ہے. نسوانی تشدد کے خاتمے کے لیے حکومت کے اقدامات، جس کو جینڈر کہہ دے، جینڈر بائسڈ جو ایک لفظ یوز ہوتا ہے انگلش میں جینڈر کہیں گے اس کو، جینڈر کی تعریف میں آتے ہیں. تو جو وومن ہیں ان کے اوپر جو تشدد ہے اس کے خاتمے کے لیے حکومت پاکستان نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں، کون کون سے انہوں نے کام عملی طور پہ کیے ہیں. اسی طرح خواتین کے تحفظ اور ان کو بااختیار بنانے میں حکومت کے جو اقدامات ہیں ان کے حوالے سے سوالات آتے ہیں. تو عزیز طلباء، سب سے پہلا جو ہم دیکھیں گے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق کے بارے میں کیا بیان کیا ہے. وومنس رائٹ ان اسلام ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ. سب سے پہلے ہم جو اس بات کو لکھیں گے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں، سب سے پہلے عورت کے مقام کا تعین کریں گے. اسلام دین فطرت ہے جس کی تعلیمات کے مطابق بنیادی حقوق کے لحاظ سے سب انسان برابر ہیں، اشرف المخلوق ہیں، سب برابر ہیں. جب سب برابر ہیں تو پھر جو ہے وہ سارے حقوق سب کے لیے برابر ہیں، فرائض سب کے لیے برابر ہیں. سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اسلام میں جنس کی بنیاد پر
عورت اور مرد کی کوئی تفریق نہیں. یہ سب من گڑت باتیں ہیں کہ عورت کم درجے کی ہے یا اس کو خاوند کو سجدہ کرنا چاہیے تھا. یہ بالکل من گڑت بات ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے اور اسلام کی جو جینڈر ہے اس کو دو مذکر اور مؤنث خواتین اور مرد میں تقسیم کیا گیا. تو اس لیے اسلام میں جنس کی بنیاد پر عورت اور مرد کی کوئی تفریق. دیر از نو ڈسٹنگوش بٹوین مین اینڈ وومین. اللہ کے نزدیک دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور دونوں ہی اللہ کو پیاری ہیں. اسلام میں عورت کے مقام، اہمیت اور اس کے حقوق کا تعین واضح طور پہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے. عزیز طلباء، عورت وہ لفظ ہے جو انسان کو عزت اور حرمت سے آگاہ کرتا ہے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں عین سے عزت، واو سے وقار، رے سے رتبہ اور تے سے تعلق کا نام عورت ہے، جس کے وجود سے کائنات میں رنگ ہیں. تمام مذاہب بشمول اسلام ہر قسم کے نسوانی تشدد کی مذمت کرتے ہیں. اسلام نے خواتین کو حکومت، سیاست، قیادت، انتظامات اور مشاورت سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں اہم ذمہ داریاں سونپ دی ہیں. خواتین پر جو ہے تشدد اگر مرد اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ نسبتاً کمتر ہیں تو یہ اسلام میں اس کی شدید جو ہے مذمت ہے اور ممانعت ہے. یہ ایسے کام ہیں جس میں انسان کو پوچھو نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ ملک میں یہی بات بنائی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت اس لیے تخلیق کی تاکہ جو تم میں سے بہتر، یعنی کہ مرد اور عورت میں سے جو احسن عمل کرے گا. آزمائش احسن عمل کی ہے. تو عزیز طلباء، قرآن کی روشنی میں عورت کے حقوق، انگلش میں اس کی ہیڈنگ بنے گی جو ہے فنڈامنٹل رائٹس آف وومن ان دی لائٹ آف قرآن. قرآن میں سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے پورے زمین پر روئے زمین پر پھیلا دی گئیں. اسی طرح سورۃ ال-عمران آیت نمبر 195 میں اللہ نے فرمایا، کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت اللہ ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. اسی طرح سورۃ نحل آیت نمبر 97 آپ کی ٹیکسٹ بک میں یہ موجود ہے، جو شخص نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت، وہ مومن بھی ہوگا تو اس کو دنیا میں پاک آرامدہ زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں اس کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے. یہاں اس بات سے یہ بات سمجھ آئی کہ جو قرآن ہے وہ اس بات کی ترجمانی کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں مردوں اور عورتوں کا رتبہ بحیثیت انسان برابر ہے. اسی طرح دور جاہلیت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور تھا، مکے میں، قریش میں، عرب معاشرے میں، اسلام کی آمد سے پہلے، جس کو دور جاہلیت کہتے ہیں، لڑکی پیدا ہونے پر اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اسلام نے عورت کے مقام کا بہترین تعین کیا. اسلام نے بیٹی کو رحمت بنایا اور گھر کا سکون بنایا. اسلام کا سورج طلوع ہوا تو عورت کو ظلم کے اندھیروں سے نجات ملی. اسلام نے عورت کو ذلت سے چھٹکارا دلایا، عزت و حرمت سے نوازا. عورت کو زندہ دفنانے کی جاہلانہ رسم کو ختم کیا. اسلام نے ہی عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق اور عورت کی حیثیت کو مستحکم کیا. اسلام میں عورت کو مساوی حقوق، عزت کا تحفظ، وراثت میں حصہ، حق مہر، حلے کا حق، تعلیم و تربیت کا حق، علیحدگی کی صورت میں اولاد رکھنے کا حق، رائے دہی کا یعنی کہ ووٹ کا حق، مشاورت کا حق دیا ہے. اولاد کی کفالت مرد کی ذمہ داری ہے. عورت کے پاس اگر ذریعہ روزگار بھی ہو تو وہ اس کے مال سے وہ پابند نہیں ہے
کہ اپنی اولاد کو پالے، اس کو پالنے کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ عورت کو کسی صورت بھی اسلام نے ذریعہ معاش رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ ہاں، اس کا جو مال ہے، اس ذریعہ معاش سے جو کما لیتی ہے، اس پہ نہ اس کے بیٹے کا حق ہے، نہ اس کی بیٹی کا، نہ خامد کا، نہ باپ کا، نہ ماں کا۔ ہاں، وہ اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے، آزاد رضامندی سے اگر وہ اپنے معاش جو ہے وہ کچھ مال اپنے دیتا ہے تو اس کا اجر اللہ سے اس کو ملے گا، لیکن وہ پابند نہیں ہے۔ وراثت میں بھی ماں کو، جو عورت ہے اس کو ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بیوی کی شکل میں ہر رشتے سے عورت کا جو وراثت کا حصہ رکھا گیا ہے۔ واضح طور پہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں احکامات موجود ہیں، اور جو عمل ہے عورت اور مرد کو دونوں کو مساوی گراؤنڈ ہے جس کے اوپر انہوں نے زندگی گزارنی، یعنی کہ دونوں کے لیے برابر اللہ نے رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت کے لیے، چونکہ اللہ خود پردے میں، تو اللہ نے عورت کے لیے پردے کو پسند فرمایا ہے، وہ بھی اس کے استحکام کے لیے، اس کی تحفظ کے لیے، اس کی جو عزت ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے عورت کی مرد پر کہ اللہ نے مرد کو نہیں اس کا پابند کیا، ستر پوشی کا دونوں کو حکم دیا ہے، شرم و حیا دونوں کے لیے مساوی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مرد کو کھلا آزاد چھوڑ دیا اور عورت کو پابند کر دیا۔ عورت پہ بھی اپنی نگاہ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت اور ازائش زبائش کی حفاظت فرمائی۔ یہ تیسرا جو حکم ہے یہ زیادہ ہے۔ اسی طرح مرد پر بھی اپنی آنکھوں کی، نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت لازمی قرار دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ ایک وہ اپنی زبان جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک اس کی شرمگاہ جو دو رانوں کے درمیان ہے، اس کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے تو اس کے لیے جنت فرض ہے۔ تو عزیز طلباء، اسلام نے جو عورتوں کو اجر اور عمل میں بھی مساوی طور پر دیا ہے، اور جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، وہ صاحب ایمان ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے تل برابر حق تلفی نہ کی جائے گی۔ سورہ نساء آیت 124 میں۔ اسی طرح سورہ نساء میں آیت 32 میں اللہ کہتے ہیں، مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو۔ عزیز طلباء، اس طرح یہ اسلام جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے عورت کے حقوق کی حفاظت، اسی طرح حدیث کی روشنی میں عورت کے حقوق اس طرح بیان کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دو لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح میری یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ اسی طرح خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اے لوگو عورتوں کے معاملے سے اللہ سے ڈرو۔ اور ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، دین آسان ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو۔ اسلام میں عورت کو جو تحفظ حاصل ہے، جو اس کو سیکیورٹی ان اسلام ہے، ایک ایسا دین ہے جس نے عورت کو نہ صرف باوقار بنایا بلکہ اس کو چادر اور چار دیواری کی صورت میں تحفظ بھی عطا کیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے واقعے کی مثال آپ کی کتاب میں موجود ہے، یہ اکثر پیپر میں پوچھ لیتا ہے۔ تو اس میں جو ان کا تھا، انہوں نے اللہ سے مدد مانگنے کی خاطر وہ کوہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں تاکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خوراک اور پانی مہیا کریں۔ وہ بے قراری سے آج تک ہر حاجی عمرہ کرنے والا صفا مروہ کے ساتھ چکر لگا کے اس بات کی یاد ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی جو اضطراری کیفیت تھی اللہ سے مانگنے کی، اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ نے
تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر لیا۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان یہ جو عمل تھا اس کی پیروی کرنا آج ہر حاجی کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے لازم ہے۔ اسی طرح حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج متخرات تھیں، آپ کی پہلی زوجہ تھیں، جو ایک دولت مند خاتون تھی۔ یہ اکثر کوشچن کبھی شارٹ کوشچن کے طور پہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمات اسلام کے لیے، تو ان کا مکہ معظمہ میں ایک تجارتی مرکز تھا جسے وہ خود سنبھالتی تھی۔ ان کا تجارتی سامان شام جیسے دور دراز ممالک کی منڈیوں تک جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ کے کاروبار کی کامیابی کو اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ قریش کے تجارتی قافلے دوسرے ممالک کو جاتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ قریش کے سارے قافلوں کے برابر ہوتا تھا، اتنا ان کا تھا جو کاروبار وسیع تھا۔ اسی طرح صحابیات کی زندگی زندہ مثالیں ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامور خواتین کی زندگیاں وہ زندہ مثالیں ہیں جو ظلم و جبر کے سامنے ثابت قدم رہیں اور مشکل کی گھڑیوں میں مسلم خواتین کی رہنمائی کرتی رہیں۔ بنیادی حقوق کی جو فراہمی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی اصلاحات کے لیے جد و جہد کے سلسلے کا ایک اہم پہلو دنیا اور عرب کے مظلوم محکوم طبقات خصوصاً خواتین، خدام اور یتیموں کو بنیادی حقوق فراہم کرنا ہے۔ یہ بنیادی حقوق کی جو فراہمی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے ہے۔ تو عزیز طلباء، اس سارے کا کنکلوژن یہ ہے کہ ان تمام مثالوں کی بدولت ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں بحیثیت انسان مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں برابر ہیں۔ ان کو آخرت میں اپنے اپنے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی جو انہوں نے اس دنیا میں سر انجام دیے ہوں گے۔